السلام، میرا نام پیتر ہے اور میں آج آپ کے سامنے پہلے کلمے کی تلاوت کروں گی۔ لوکا اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیات۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر پورا ڈالا۔ آمین۔ یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ خدا رب عزت جلال کا شکر گزار ہوں آج اس موقع کے لیے جو خدا نے بخشا کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی باتوں کو سن سکیں، سیکھ سکیں اور شیئر اور بانٹ سکیں۔ اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر خورشید بھٹی صاحب کا، ان کی وائف کا، ان کی فیملی کا اور آپ تمام کلیسیا کا۔ آئیے اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اس واقعہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو باغ گتسمنی سے لے کر گلگتہ کے مقام تک جتنی دیر تک یسوع مسیح جو ہے وہ اس منصوبہ کو، جو نجات کا منصوبہ باپ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پورا کرنے کو تھا، تو یہ سارا جو وقت ہے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابلیس جو ہے وہ باغ گتسمنی کے اندر ہی یسوع مسیح کو مار ڈالنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس منصوبہ کو پورا نہ کر سکے، لیکن یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری بادشاہی اس زمین کی نہیں ہے، نہیں تو میرے خادم پھر لڑتے۔ اس کی بادشاہی آسمانی تھی اور وہ آسمانی منصوبہ کو پورے کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے سارے وقت کے اندر وہ بہت زیادہ منادی کرتا ہوا، بولتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ اس قوت کو جو وہ اپنے بدن کے اندر کیری کیے ہوئے تھا اس کو بچانا چاہتا تھا تاکہ آنے والے وقت کے اندر اس منصوبہ کے لیے جب وہ صلیب پر قربان ہو تو وہ اس قوت کو جو اس کے بدن کے اندر ہے وہ اس کے وسیلہ سے باپ کی اس مرضی کو پورا کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو رومی حکومت تھی اور ان کے جو سپہ سالار یا سپاہی تھے وہ اتنے ٹرینڈ تھے کہ وہ ایک دن کے اندر 100 آدمیوں کو جو تھے وہ صلیب دے دیتے تھے، اور کسی نے ان کے لیے بڑا خوب کہا کہ they were killing machine، یعنی کہ within a second جو تھا وہ صلیب پر چڑھا دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ اور جب انہوں نے اس دن اس بات کو دیکھا کہ صرف 3 لوگ ہیں جن کو آج صلیب دی جائے گی، تو وہ بڑے خوش ہوئے اس بات سے کہ آج بڑی جلدی ہم فارغ ہو جائیں گے، ہماری جاب بڑی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو صلیب دیا گیا اور صلیب کے اندر کس طرح کا درد اور کرب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اگر سوئی بھی چپ جائے تو اس کا درد ہم سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن کس طرح سے یسوع مسیح کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گے، پاؤں میں کیل ٹھوکے گے، اور کس طرح سے صلیب پر جب چڑھا دیا گیا، لٹکا دیا گیا، وہ ایک لعنتی موت جو تھی وہ اس نے لینا جو ہے وہ گوارا کی۔ اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بدن کی جو حالت تھی کہ جب اس کو صلیب پر لٹکایا گیا ہے تو اس کے دونوں جو کندھے ہیں بیسیکلی وہ کھینچنے کی وجہ سے نکل گئے تھے، اور جو باڈی کا سارا جو وزن تھا وہ پسلیوں، پھیپڑوں اور اس کے کندھوں پر تھا، اور اس کرب اور اس درد کے اندر بڑا مشکل تھا کہ یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے کچھ بھی ادا ہوتا، لیکن تو بھی اس نے اس صلیب پر اس درد میں جو ہے وہ اپنی سانس کو اس طرح سے لیتا اور لے کر جو تھا وہ پھر لفظوں کو ادا کرتا تھا، اور اسی وقت اس نے پہلی دفعہ اس سانس کو اس طرح سے لیا اور اس کے زبان مبارکہ سے یہ الفاظ جو تھے وہ ادا ہوئے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بتھیرے آج بھی ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کا اس بات کو ایڈریس کرنا، باپ سے مخاطب ہونا، یہ ایک بڑی ہی الہی دعا ہے جو اس نے اس صلیب پر ادا کی۔ لیکن اس واقعہ کو، اس صلیب کے سارے پس منظر کو آپ نے اس بات سے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو، کیونکہ دنیا کے اندر بڑے
خیالات سوچے موجود ہیں، لیکن میں اس آیت کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ تو جب وہ اس منصوبہ کو پورا کر رہا ہے تو وہ اپنے باپ کو یہ کہتا اور پکارتا ہوا نظر آتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ کلمہ مسیح کی بشریت میں آخری دعا جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ دعائیہ طور پر جو ہے وہ اپنے ان الفاظوں سے آغاز کرتا ہے صلیب پر۔ اور یہ دعا ایک دعائے خیر اور دعائے مغفرت ہے، جس میں دوسروں کی ذات کا فکر و درجہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ دعا اس کے استاد با عمل ہونے کا بھی ثبوت ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ مافوق الفطرت دعا ہے، جو مافوق انسانیت کے لیے ہمدردی اور معافی کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ دعا خداوند یسوع مسیح کا ثبوت ہے کہ مسیح خداوند اپنی ذات میں، اپنی فطرت میں، اپنی جبلت میں مجسم ہوا اور ہمدردی اور درس اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ دعا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ خداوند کی معاف کرنے والی روح میں لا علمی کے گناہ کے لیے ایک نرم گوشہ جو ہے وہ موجود ہے، اگرچہ دنیا کے اندر جو ہے وہ لا علمی کا جو گناہ ہے وہ قابل معافی گنا جاتا ہے۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ کلمہ جو ہے جسے معافی کا کلمہ جانتے ہیں، اسی لیے سب سے پہلے معافی کا اعلان کیا گیا، کیونکہ یہ معافی کا کلمہ جو ہے وہ باقی کلموں کی بنیاد ہے۔ اگر میں نے یسوع مسیح اس بات کی درخواست باپ سے نہ کرتے تو جو باقی کلمات ہیں ان کا ادا ہونا جو ہے وہ بے فائدہ ٹھہرتا۔ اور یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات میں، اپنے جوہر میں، حیثیت میں کامل انسان اور کامل خدا تھے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح میں خدا باپ سے شخصی الہی اور الہی حیثیت کا اظہار کرتا ہے، اور الفاظ اے باپ اس سے رشتے کی تصدیق کرتا ہے کہ حقیقی بیٹا جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے، جو خاص طور پر اس منصوبہ کو جو باپ نسل انسانی کے لیے رکھتا تھا، جس کا وعدہ جو ہے وہ پیدائش 3:15 کے اندر ملتا ہے کہ وہ آئے گا اور وہ عورت کی نسل سے آئے گا، اور کس طرح سے کہ اس کی ایڑی پر وہ کاٹے گا اور وہ اس کے سر کو کچلے گا۔ اور یہ سارا پس منظر جو ہے، سارا جو وعدہ جو ہے جو پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہ صلیب کے گلگتہ کے مقام پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور صلیب پر کلام کرنا اور معاف کرنا اور دعا دینا، محبت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کسی کو معاف کرنا اور کسی سے محبت رکھنا، خاص طور پر گناہ گاروں سے، لیکن وہ تو آیا ہی گناہ گاروں کے لیے تھا۔ اور جو بھیڑ اس کے سامنے تھی یہ وہی بھیڑ تھی جو چند دن پہلے اس کے ساتھ تھی اور بعد میں اسے کہتی تھی اسے مصلوب کرو، اسے صلیب دو۔ تو صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور یہ جو کلمات ہیں، یہ جو کلمہ ہے، یہ خداوند یسوع المسیح کی زمینی خدمت کا نچوڑ ہے کہ کس طرح سے عملی طور پر اس نے اس بات کو ثابت کیا، اس کا ثبوت دیا کہ جو کچھ بھی اس کی زبان اقدس سے مبارکہ سے ادا ہوتا ہوا نظر آتا تھا وہ اس نے اس صلیب پر مکمل کیا۔ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ وہ اپنی خدمت کے اندر دوسروں کو معافی کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے، ساتھ نہیں کہ
70 بار یعنی 490 بار لامحدود جو ہے وہ معافی کا پیغام دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس بات کو وہ پورا کرتا ہے صلیب پر جب وہ اس کے منہ سے معافی کا پیغام جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ معافی اور محبت جو ہے وہ مسیحیت کی بنیاد ہے۔ اور اگر کوئی شخص آج تک کسی سے محبت نہیں رکھتا یا معافی نہیں کرتا تو وہ نامی مسیح ہو سکتا ہے، وہ حقیقی مسیح نہیں ہو سکتا، وہ مسیح نہیں ہو سکتا جس نے اس صلیب پر جان دی ہے۔ کیونکہ اگر اس کا پیغام معافی کا ہے، محبت کا ہے، تو پھر ہمارا پیغام بھی معافی اور محبت کا ہی پیغام ہونا چاہیے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس کا معاف کرنا جو ہے اس باپ کے غضب کو جو وہ نسل انسانی کے لیے رکھتا تھا، جب باپ نے بیٹے کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اس منصوبہ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ عید فصح کے دن پر 2,56,000 بڑے جو تھے وہ قربان کیے جاتے تھے، لیکن ایک بڑا ایسا ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے لیتا ہے، اس کا نام یسوع المسیح ہے جو حقیقی بڑا ہے۔ اور تقریباً 27 لاکھ لوگ جو تھے وہ یروشلم کے اندر عید فصح منانے کے آئے تھے، لیکن ایک ہی بڑا ان کی نجات کے لیے کافی تھا، کہ دنیا کے اندر ایسا نجات دہندہ، ایسا منجی، ایسا خداوند، ایسا مسیح نظر نہیں آتا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، گناہگاروں کا نمائندہ ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے گناہ سے نفرت کی ہے اور گناہ گار سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر آج بھی آپ کی زندگی کے اندر ایسا ایلیمنٹ موجود ہے، کسی سے ناراض ہے، آج تک آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، تو جس طرح سے اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو